پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی مارچ کا 7واں روز عمران خان کی قیادت میں مارچ کے شرکا آج کوٹ خزری سے آگے کا سفر طے کریں گے۔ کارکنان کو دن 1 بجے کوٹ خزری پہنچنے کی ہدایت۔ عمران خان کا مرکزی خطاب اولڈ کچہری چوک وزیر آباد میں ہوگا۔ دیگر شہروں سے بھی قافلہ حقیقی آزادی مارچ میں شامل۔ کراچی سے روزانہ ہونے والا ایک اور قافلہ وزیر آباد پہنچ گیا۔ پی ٹی آئی کے مارچ سے نمٹنے کی تیاریاں۔ اسلام آباد پولیس نے مسلح فورس تعینات کرنے کی درخواست کر دی۔ وزارت داخلہ سے سی ٹی ڈی کی تعیناتی کی اجازت طلب۔ مسلح فورس لانگ مارچ سے قریب رہے گی۔ فائرنگ ہونے پر کوئک رسپانس فورس فوری حرکت میں آئے گی، پولیس کا موقف۔ سائفر آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے عمران خان اور شاہ محمود قریشی آج ایف آئی اے میں طلب۔ دونوں رہنماؤں کو دوپہر 12 بجے اسلام آباد دفتر میں پیش ہونے کی ہدایت۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم۔ وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ مزید بڑھانے اور ترجمانوں کے ڈائیلاگ اور ہتھیاروں کے کنٹرول پر اتفاق۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاک چین وزیر اعظم کا اسٹریٹجک ڈائیلاگ پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے چین کی ترقی میں چینی قیادت کے کردار کو سراہا۔ چینی صدر نے شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ اعلامیہ کے مندرجات۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی چینی ہم منصب سے بیجنگ میں ملاقات۔ دو طرفہ امور، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اہم امور پر ایک دوسرے کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا دورہ چین کام کر گیا۔ چینی کمپنیاں کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی سمیت بڑی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار۔ آئندہ سال گوادر ہوائی اڈے کی تعمیر کی تکمیل کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بے مثال تعاون پر چین سے اظہار تشکر۔ چینی باشندوں کی حفاظت کی یقین دہانی کرا دی۔ فہمی نہ سمجھے اسلام آباد جا کے ہمارا یہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ یہ تحریک اگلے 10 مہینے تک چلتی رہے گی۔ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ان چوروں کے نیچے ہم نے غلامی کرنی ہے۔ میرے لیے موت بہتر ہے۔ حقیقی آزادی کی تحریک ابھی ختم نہیں ہو رہی۔ عمران خان کا حکومت کو پیغام، کہا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اسلام آباد پہنچ کر جدوجہد ختم ہو جائے گی۔ جب تک الیکشن نہیں ہوتے تحریک جاری رہے گی۔ ناانصافی کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا۔ دعویٰ کیا بڑا ڈاکو وزیر اعظم بن گیا۔ نیب پر کنٹرول نہیں تھا، اس لیے چوروں کو سزا نہیں دلوا سکا۔ عمران خان کو گرفتار کیا تو مک جیل کے مرچی وارڈ میں رکھوں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اعلان، کہا 25 مئی کے بعد کابینہ کا عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ غلط تھا۔ عمران خان کو سیاسی دہشت گرد قرار دے کر مذاکرات سے انکار۔ دعویٰ کیا مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو جواب میں گالیاں سننے کو ملتی ہیں۔ حکومت تمام استعفے منظور کرے۔ عمران خان 120 نشستوں پر الیکشن لڑیں گے۔ فواد چودھری کا چیلنج، کہا اسلام آباد پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں۔ جی ٹی روڈ پر انتخابی مہم چلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ پھر بدل جائے۔ ہمارے مارچ سے مریم نواز اور رانا ثنا کو تکلیف ہو رہی ہے، ان لوگوں کو ستا کر ماریں گے۔ فسادی مارچ کی پذیرائی بھارت سے ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کا دعویٰ۔ عظمہ بخاری بولی، عمران خان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماشاء اللہ ہوتا کیا ہے۔ خونی مارچ میں پیسے دے کر لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ جاوید لطیف کا الزام، اسلام آباد پہنچنے پر لانگ مارچ کو سرپرائز دینے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی نے آزادی مارچ کے لیے فنڈنگ پر سوال اٹھا دیا۔ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے پتہ چلنا چاہیے۔ سینیٹر پلوشہ خان کا مطالبہ۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر عمران خان کیوں تلملا رہے ہیں۔ عمران خان کو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔
وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا الزام۔ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلع انتظامیہ کو آج طلب کر لیا، نوٹس جاری، انتظامیہ معاملے کو لٹکا رہی ہے، پی ٹی آئی کے وکیل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں موقف۔ عمران خان صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار، کہا تحقیقاتی کمیشن کے روبرو پیش ہو جاؤں گا، شیریں مزاری اور مراد سعید بھی پیش ہوں گے، ارشد شریف کی جان کو خطرہ تھا، میں نے انہیں باہر جانے کا مشورہ دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نے استقبال کیا، آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلانے والے ہو جائیں خبردار، 7 سال قید ہو سکتی ہے، ایف آئی اے کو مزید اختیارات دینے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے ایف آئی اے ایکٹ میں مزید ترامیم کی منظوری دے دی، حتمی منظوری پارلیمنٹ سے لی جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا واشنگٹن میں خطاب، غیر جمہوری عناصر کو خبردار کیا کہ کوئی غلطی نہ کرے، جمہوریت ہم سب کے لیے بیلٹ پر ہے، کچھ ریپبلکن امیدواروں کی دھمکیوں کے پیچھے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ جنوبی اور شمالی کوریا میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی، دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے ساحلی علاقوں پر میزائل حملے، شمالی کوریا نے سمندر میں 23 بیلسٹک میزائل فائر کیے، ایک میزائل جنوبی کوریا کے ساحل کے قریب گرا، جواب میں جنوبی کوریا کے جنگی طیاروں نے 3 میزائل داغ دیے۔ روس کا یوکرین کے ساتھ اناج برآمدگی معاہدے پر واپسی کا اعلان، صدر پیوٹن کہتے ہیں یوکرین سے ترکی کو اناج کی ترسیل میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، ضمانت دی گئی ہے کہ اناج کی راہداری کو فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، معاہدے کی خلاف ورزی پر دوبارہ دستبردار ہو جائیں گے۔ اسرائیل کے انتخابات میں سابق وزیر اعظم نیتن یاہو اور اتحادی جماعتوں نے برتری حاصل کر لی، 85% سے زائد ووٹوں کی گنتی مکمل، مذہبی اور انتہائی دائیں بازو کے اتحاد نے فلسطینیوں کو خطرے میں ڈال دیا، عرب رہنماؤں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ الیکشن کے نتائج سے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ ایتھوپیا میں 2 سال سے جاری خانہ جنگی ختم کرنے میں اہم پیش رفت، ایتھوپیا کی حکومت اور ٹائگرے کے علاقائی اور فوج کے دشمنی ختم کرنے پر اتفاق، فریقین میں امن معاہدے پر دستخط، 2 سالہ جنگ میں ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید اضافہ، امریکی خام تیل $1.63 مہنگا، فی بیرل تیل کی قیمت $90 تک پہنچ گئی، برطانوی خام تیل $1.50 مہنگا، فی بیرل $96.16 کا ہو گیا۔ امریکہ میں مہنگائی کی شرح 8.2% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، امریکی فیڈرل ریزرو نے مہنگائی سے نمٹنے کے لیے شرح سود میں 0.75% اضافہ کر دیا، چیئرمین جیرل پاول کہتے ہیں کہ کاروبار کے لیے قرضے مزید مہنگے ہو جائیں گے۔ پی آئی اے قومی خزانے پر بوجھ بن گئی، خسارے میں 57.8% اضافہ، 9 ماہ میں عوام کے ٹیکسوں کے 67 ارب روپے ہڑپ کر گئی، قومی ایئر لائن کے اعلامیے کے مطابق گزشتہ سال ستمبر تک 42 ارب روپے خسارے کی نظر ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب، پیٹرولیم ایکٹ میں ترمیم کا بل ایجنڈے میں شامل، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں تاخیر کے خلاف توجہ دلاؤ نوٹس پر بحث کا امکان۔ ثانیہ مری میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم، مری میں درختوں کی کٹائی اور غیر قانونی تعمیرات پر پابندی عائد، لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے 7 مئی کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا، برفانی طوفان کے باعث مری میں جنوری میں 23 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ رائے میں عالمی اجتماع کا پہلا مرحلہ آج سے شروع ہوگا، ہزاروں غیر ملکی مندوبین رائے پہنچ گئے، سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، ریلوے اسٹیشن پر استقبالیہ کیمپ قائم،
غیر ملکی مہمانوں کی تواضع جاری۔ کراچی کے علاقے سپر ہائی وے پر 2 ڈکیت شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ عوام کے تشدد سے ایک ملزم جاں بحق، دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی ملزم ہاسپٹل منتقل۔ حیدرآباد میں 7 سالہ بچی کی لاش ملنے کا معاملہ، مقدمے میں نامزد ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ورثاء کا پریس کلب کے باہر احتجاج، پولیس پر ماورائے عدالت قتل کا الزام لگا دیا۔ بولیویا میں حکومت کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں، کئی زخمی ہو گئے۔